پہلے ذرا یہ سمجھ لیجیے کہ اخلاق کے حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جس کی اتنی تاکید فرمائی اور جس کو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن عمل قرار دیا. کیا ہے وہ؟ ایک حسن اخلاق وہ ہے جو آج کل کی دنیا میں عام طور سے جس کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. کیا کہ بھائی کسی سے ملاقات ہوئی تو مسکرا کر مل لیے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کر لی وغیرہ وغیرہ. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن اخلاق، لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ حسن اخلاق یہ عمل کسی سے مسکرا کر مل لینا، میٹھی میٹھی باتیں کر لینا، یہ بعض اوقات حسن اخلاق کا نتیجہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بذات خود حسن اخلاق نہیں ہے. آپ مسکرا کر مل رہے ہیں کسی سے اور دل میں بغض بھرا ہوا ہے، اس کے خلاف حسد بھرا ہوا ہے، تو یہ بظاہر تو آپ نے مسکرا دیے اور اس کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر دی، اس کی تعریف بھی کر دی، اس کا دل بھی خوش کر دیا، لیکن اندر دل میں حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، کینہ بھرا ہوا ہے. تو یہ تو ایک طرح کی منافقت ہے. یہ حسن اخلاق یہ جو چیز ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کسی خاص طریقے سے مل لیے، مسکرا کر مل لیے، اچھی باتیں کر لی، یہ سلوک حسن سلوک. لیکن حسن سلوک وہی کارآمد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جب حسن اخلاق کے نتیجے میں. اگر اخلاق خراب ہے تو اللہ کے یہاں حسن سلوک معتبر نہیں. بات ذرا گہری سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے کہ حسن اخلاق جس کو شریعت میں اور دین میں جس کو حسن اخلاق کہا گیا ہے، وہ اخلاق یہ منہ سے اور زبان سے اور آنکھوں سے اور ہاتھوں سے نہیں ہوتے. اخلاق اندر کی چیز ہے، دل کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے. باطن کے اندر اخلاق اچھے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان کا اثر اعضاء و جوارح پر ظاہر ہوتا ہے. تو اصل چیز باطن ہے، باطن کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جانا، اچھی صفات پیدا ہو جانا، اچھے عادتیں پیدا ہو جانا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ اچھے اخلاق کیا ہے. اچھے اخلاق ہیں مثلا دل میں لوگوں کی خیر خواہی، خیر خواہی کی کما، اچھا چاہنا، بھلا چاہنا دوسروں کو، یہ دل میں پیدا ہوتا ہے. یہ خواہش، یہ صفت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل میں آتا، دل میں آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ میں جتنے اللہ کی مخلوق ہے سب کے ساتھ سب کے لیے بھلا چاہتا. یہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے دل میں اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی تعریف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں مصالحت کراتا ہے. یہ ساری چیزیں خیر خواہی سے پیدا ہو رہی ہے جو دل میں. تو حسن خلق کو اندر پائی جانے والی خیر خواہی ہے. النصح لکل مسلم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی. کیا مطلب؟ دل میں ہی یہ خواہش ہے کہ میں لوگوں کے لیے خدمت کروں، لوگوں کا کچھ بھلا چاہوں، ان کے لیے تو بھلائی کا کام کروں. یہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، دل میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے حسن خلق. یا مثلا مثال کے طور پر جو ہے آدمی کے دل میں تواضع پیدا، اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں، اپنی ذات میں میری کوئی حقیقت نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے پیدا فرمایا، اپنی ذات میں میرا کوئی کمال نہیں. اگر کوئی اچھی صفت میرے اندر پیدا ہوئی ہے تو وہ صرف اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وہ اگر نہ پیدا کرتا میں پتہ نہیں کیسا ہوتا.
یہ جو دل میں خواہش، دل میں صفت پیدا ہو رہی ہے اپنے بارے میں کہ میری کوئی حقیقت نہیں، یہ تواضع ہے، اس کا نام تواضع ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی اچھی صفت نظر آ رہی ہے تو میرا کوئی کمال نہیں، میرے مالک کا کمال ہے، جس نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ ہے صفت، یہ خلق حسن، تواضع ہے، یہ خلق حسن ہے، یہ حسن اخلاق ہے، یہ مکارم اخلاق ہے۔ یہ صفت کہ بھائی میں جتنا بھی کچھ مجھے اللہ تبارک و تعالی حلال ذرائع سے دے میں اس پر مطمئن ہوں، حلال ذرائع سے جو کچھ آمدنی مجھے حاصل ہو گئی میں اس پر مطمئن ہوں، اور کسی حرام کی طرف جانے کا کوئی دل میں داعیہ نہیں پیدا کرتا۔ یہ قناعت ہے، یہ قناعت کا خلق ہے، یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ حلال ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں جاتا۔ یہ بات کہ مجھے تو میاں اللہ میاں کو راضی کرنا ہے، مخلوق راضی ہو یا ناراض ہو، مخلوق خوش ہو یا نہ خوش ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض اس سے کہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اخلاص ہے، اخلاص کا خلق ہے کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، سارا عالم اگر خفا ہو، سارا عالم اگر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر، سارا عالم اگر خفا ہو، ڈر نہ کر، پرواہ نہ کر، بس مزاج یار برہم نہ ہو، میرا پروردگار راضی ہوتا ہے، دنیا ناراض ہوتی رہے مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے، لہذا جو عمل کروں گا وہ اللہ کے لیے کروں گا۔ میرے دل میں خواہش ہی یہ ہے، میرے دل میں جو طبیعت ہے میری وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، مخلوق کو راضی کرنا میرے پیش نظر نہیں، جو کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص ہے اور یہ حسن خلق ہے۔ اور بد اخلاقی کیا ہے؟ بد اخلاقی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، دل میں میں تو بڑا انا والا غیری، میرا جو مقام ہے یہ سب حقیر ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مجھ سے فروتر ہے۔ یہ دل میں جو داعیہ پیدا ہو رہا ہے یہ تکبر ہے، یہ بد اخلاقی، چاہے وہ دکھانے کو یہ بھی کہہ دے میں تو ذرہ ناچیز ہوں، میں تو ایک خادم ہوں اور میں تو خدمی ہوں اور فلاں ہوں، چاہے زبان سے یہ بھی کہہ دے، لیکن اندر کیا بڑا ہوا ہے؟ بڑائی کہ میں سب سے بالا ہوں، یہ سب میرے آگے حقیر ہے، یہ تکبر بھرا ہوا ہے، یہ بد اخلاقی جو بڑی اور ملے گا تو بڑے جھک کے ملے گا اور مسافہ بھی کرے گا اور محبت پیار کی بات بھی کرے گا، لوگوں سے بظاہر جو ہے وہ بظاہر حسن اخلاق سے بھی پیش آئے گا، لیکن یہ حسن اخلاق اس لیے نہیں کہ دل میں تو تیرے یہ بھرا ہوا ہے کہ میں کبر بھرا ہوا، تکبر بھرا ہوا، تو یہ حسن اخلاق نہیں۔ اسی طرح جو ہے دوسروں کی خیر، میں کہہ رہا تھا نا خیر خواہی دل میں ہو، بھائی آدمی اس کو بھی اعلیٰ درجہ مل جائے، یہ بڑھ جائے چڑھ جائے، یہ خیر خواہی ہے۔ اس کے برخلاف دل میں یہ ہو کہ یہ مجھ سے بڑھنے نہ پائے، نیچے چلا جائے، اس کو فائدہ نہ ہو، نقصان ہو، یہ کامیاب نہ ہو، ناکام ہو، دل میں یہ جذبہ ہے، یہ حسد ہے اور یہ بد اخلاقی خیر خواہی کے الٹ۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاق جو ہے، یہ جو آج کل کے جو لوگ جو ہے نا نفسیات والے اور خدا جانے علم الاخلاق والے، وہ یہ ظاہری چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ارے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، کس چیز کو تم نے اخلاق سمجھ رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں تمہیں اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔
میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے تمہارے جسم کے اندر، اور وہ اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ وجل خوب سن لو، وہ لوٹا کیا ہے؟ وہ تمہارا دل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تم جسم کی ظاہری حرکات کو اخلاق کا نام دے رہے ہو، لیکن حقیقت میں اخلاق نام ہے اس دل میں پیدا ہونے والی صفات کا، دل میں پیدا ہونے والے خواہشات کا، جو اس دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ ہے در حقیقت بنیاد سارے انسان کے اعمال۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ سارے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن خلوق حسن کا ہوگا، وہ اس لیے کہ وزن خلوق حسن کیا ہے؟ اخلاص ہے نا۔ اگر اخلاص نہیں تو نماز میں کیا فائدہ؟ نماز بھی جو کہا کہ نماز کا وزن نہیں، زکات کا اتنا وزن نہیں، اس کا روزے کا اتنا وزن نہیں، حج کا اتنا وزن نہیں جتنا خلق حسن کا ہے۔ وہ اس لیے کہ اخلاص بنیاد ہے سارے عبادات کی، سارے اعمال حسنہ کی۔ اگر اخلاص نہیں، اخلاص کا خلق حسن نہیں ہے تو نماز بھی بیکار، زکات بھی بیکار، حج بھی بیکار، عمرہ بھی بیکار، ساری عبادت بیکار اگر اخلاص نہیں۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، انما للنیات مانا۔ اس لیے جب اخلاص کا خلق حاصل ہو گیا، اخلاق کا حسنہ اس کے حاصل ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ تمہاری نماز بھی درست ہوگی، تمہارا روزہ بھی درست ہوگا، تمہاری زکات اور حج اور صدقہ خیرات کا تلاوت سب کچھ درست ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہاں بجائے اخلاص کے ریاکاری ہے، اخلاص کے بجائے ریاکاری ہے، دل میں یہ خواہش بنی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، دل میں یہ خواہشات بھری ہوئی ہے، خواہشات ہی نہیں بلکہ دل میں داعیہ ہی ہے کہ جو کام کروں اس سے لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگوں پر میری بڑائی کا سکہ بیٹھ جائے۔ یہ جب دل میں بات آ رہی ہے تو کیا ہے یہ ریا۔ اور ریا اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ٹھہراتا ہے، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، وہ پڑھ رہا ہے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، تو شرک کر لیا اس ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ۔ اور جو ریاکاری کی خاطر روزے رکھتا ہے دکھاوے کے لیے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ تو شرک سے زیادہ بد اخلاقی کیا ہو کہ اپنے خالق مالک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ تو یہ اخلاق در حقیقت یہ اندرونی باطنی صفات اور باطنی کیفیات کا نام ہے، نہ کہ ظاہری افعال کے حرکتوں کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آنے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ لوگ ان اخلاق کے حامل تو تھے، شجاعت تھی، سخاوت تھی، اور مہمان نوازی تھی، اور جھوٹ نہ بولنا تھا، سچائی تھی، یہ ساری باتیں تھیں، لیکن دو خرابیاں تھیں۔ ایک تو وہ اعتدال میں نہیں تھی، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اعتدال میں نہیں تھی، حد میں نہیں تھی، حد سے بڑی۔ دوسرے وہ اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ اس لیے تھی لِأَلَّا يُؤْثَرَ عَنِ الْكَذِبِ۔ خود ابو سفیان کہہ رہے کہ میں جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا تھا کہ اگر جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے کہ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، لوگوں میں میری برائی ہوئی۔ تو جھوٹ سے احتراز یا پرہیز کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، یہ تھی کہ لوگوں میں میری بدنامی ہو، بدنامی کی ڈر سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر بتایا اخلاق کی حدود کیا ہے، اعتدال کی حدود کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو اخلاق کے معاملات کرو تو وہ اللہ کے لیے کرو، نہ اپنی تعریف کروانے کے لیے، نہ لوگوں کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے،
نہ لوگوں میں نیک نامی پیدا کرنے کے لیے، جو کام کرو اللہ کے لیے وہ ہے۔ ارے یہ مخلوق کیا ہے؟ آج تمہاری تعریف کر رہی ہے، کل کو گالی دے گی، بھروسہ ہے؟ مخلوق کا حال یہ ہے کہ آج اس نے تمہاری کوئی اچھی صفت دیکھ لی، اچھی صفت دیکھ لی تو بڑے تمہارے زمین آسمان کے غلابے ملا دیا تمہاری تعریف کے اندر کہ جی تم تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہو۔ کل کو ذرا سا ان کی طبیعت کے خلاف آپ نے کوئی کام کر دیا، ان کی طبیعت کے خلاف کر دیا، کل کو یہ آپ کی برائی شروع کر۔ مخلوق کی تعریف کا کیا ہے؟ کبھی بھی بدل سکتی، اور اس کا ایک تو بھروسہ نہیں کبھی بھی بدل جائے، دوسرے اگر فرض کرو نہ بھی بدلے تعریف ہی کرے، ساری زندگی تمہاری تعریف کرتا رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو تو اللہ بچائے وہاں پر پٹائی شروع ہو جائے۔ تو یہ ساری مخلوق کی تعریف میں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ کیا فائدہ اس تعریف کا کہ جو تمہیں دوزخ میں گرانے سے نہ بچا سکے، جو جنت میں نہ پہنچا سکے، اس سے کیا فائدہ؟ تعریف تو وہ ہے کہ جب مر رہے ہو تو تمہیں یہ آواز آئے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ ہے تعریف۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، پروردگار تمہیں نفس مطمئنہ قرار دے دے اور یہ کہہ دے کہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ اپنے پروردگار کے پاس، آ جاؤ راضیۃ مرضیہ، تم بھی خوش، تمہارا پروردگار بھی تم سے خوش، اور فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے تعریف۔ اس تعریف کا کیا بھروسہ کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں اور ہوا میں اڑ جائے۔ حضرت ہمارے حضرت والا حضرت صلی اللہ تعالی وسلم یہ شعر میں کثرت پڑھا کرتے تھے، حب جاہ جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعریف کی اہمیت اور اس کی طلب، اس کو دور کرنے کے لیے فرماتے تھے کہ شعر پڑھتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے دل کہ پھر کیا اس کے بعد۔ یعنی اگر فرض کرو سارے لوگوں نے تعریف کر لی، بھائی آپ بڑے شاندار آدمی ہو، آپ بہت شریف آدمی ہو، آپ بہت عالم ہو، آپ بہت بڑے علامہ ہو، آپ بہت نیک آدمی ہو، بڑے بڑے مدرسہ ہو، یہ سب کہہ دیے لوگوں نے، کہہ دیا پھر کیا ہے اس کے بعد؟ وہ جو تعریف ہونے کی تھی وہ ہوا میں اڑ گئی۔ اب چاہو تو وہ اسی کا تصور کیے بیٹھے رہو کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں ہمارے لیے اتنے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے اور بڑا اچھا وقت تھا جب اس نے ہمیں ہماری تعریف کی تھی، لیکن وہ تو ہوا میں اڑ گئی۔ اس سے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار تم نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک مرتبہ پھر کہہ، یہ بھی کہنے کی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ کہہ گئے دیکھو یہ تو تعریف کتنی پسند ہے، بار بار مجھ سے تعریف کروا رہا ہے۔ یہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ وہ تعریف تمہیں کیا جنت میں لے جائے گی؟ وہ تمہارے ملک الموت سے کچھ جب مقابلہ ہوگا اور منکر نکیر کا سامنا ہوگا تو وہ تعریف تمہارے کام آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو تمہارے اعمال کا جب وزن ہوگا تو اس میں کوئی اس تعریف سے کوئی وزن پیدا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد؟ تعریف کر دی لوگوں نے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد۔ تو بھائی یہ ہے اخلاق، اور یہ جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے علم پر کے حامل ہوتے ہیں وہ ہیں صوفیاء کرام۔ تصوف اس کا نام، خدا جانے تصوف لوگوں نے کس بلغوبے کا نام رکھا، تصوف اس کا نام علم الاخلاق، کہ انسان کے باطنی اخلاق جو ہے وہ درست ہو جائے، جس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس کو تزکیہ فرمایا گیا، جس کو یہ فرمایا کہ مکارم الاخلاق۔ تو یہ ایسے نہیں ہو جاتے، یہ کسی کی تربیت سے ہوتے ہیں، کسی کی صحبت میں رہنے سے ہوتے ہیں، کسی کو کے سامنے اپنے آپ کو مٹانے سے ہوتے ہیں، یہ اخلاق ہوتے ہیں۔
جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کے اندر ملکات تو موجود تھے مگر وہ اعتدال پر بھی نہیں تھے، اور ان کے اندر جو اصل روح ہے کہ اللہ کے لیے کی جائے وہ نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسے مزکہ مجلہ مصفا ہو گئے کہ وہ اخلاق جو ہے کامل بھی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئے۔ تو اسی طرح جس طرح صحابہ کرام نے یہ دولت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کی، تابعین نے صحابہ کی صحبت سے حاصل کی، تابعین نے تابعین کی صحبت سے حاصل کی، اسی طرح یہ سینہ بسینہ اور مشائخ سے دوسرے ان کے اخلاق تک یہ منتقل ہوتی چلی آئی۔ اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور ہے یا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا تصور ہے وہ درجات اس مقصد کے لیے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ وظیفے بتا دیے بس وہ پڑھتے رہو، اس لیے نہیں، اصل مقصود یہ اخلاق کی اصلاح ہے، اخلاق کا ترقیہ کہ دل میں یہ اخلاق حسنہ پیدا ہو جائے، اس میں لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے، اس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا ہو جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر تواضع ہو، اس میں قناعت ہو، اس میں تحمل ہو، یہ ساری صفات اندر پیدا ہو، اس کے لیے ہوتا ہے یہ تعلق قائم ہے اور یہ صحبت سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ بس کسی سے بیعت ہو گئے اور اس نے کچھ وظیفے بتا دیے اور وہ عمل کرتے رہے اس وظیفوں کے اوپر تو بس ہو گیا، پہنچ گیا منزل تک، جبکہ دل میں بعض اوقات اخلاق خبیثہ بھرے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے۔ تو بھائی یہ پہلے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے صحبت سے، تربیت سے، مشق سے، اور بزرگوں کے وہ بزرگ جن کے اخلاق مجلہ مصفا ہے ان کے حالات اور ملحوظات پڑھنا۔